بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترنے پر بے حد پریشان اور غم زدہ تھے۔ پھر حضرت حوا سے علیحدگی بھی پریشانی کو بڑھا رہی تھی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کو ہند اور حوا کو جدہ میں اتارا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک طویل مدت تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں روتے رہے اور فریاد کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا اور حضرت جبرائیل نے آ کر انہیں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ حضرت جبرائیل خود حضرت آدم کو لے کر مکہ گئے، جہاں پر حضرت آدم نے کعبہ کی بنیاد رکھی اور حجرہ اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب کیا، اور پھر سب سے پہلا طواف کیا گیا۔ طواف کے بعد حضرت جبرائیل حضرت آدم کو لے کر جبل عرفات گئے، جہاں پر حضرت حوا موجود تھیں۔ وہاں جب حضرت آدم پہنچے تو ایک طویل مدت کی وجہ سے مختلف جسمانی تغیرات بدلنے سے حضرت آدم نے حوا کو نہ پہچانا، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا تعارف کروایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات کے بعد اللہ پاک نے آپ کو کثیر اولاد سے نوازا۔ قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہنے لگے۔ تب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو ان کی تسلی کے واسطے بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحکم خدا بتایا کہ اللہ پاک انہیں ایک فرزند رشید عطا کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیس رکھا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ قابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ پاک نے ان کو شیش عطا فرمایا۔ حضرت ابن بن کعب سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو بہت جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکلے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ ان کے پاس کلہاڑے ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا اس طرح کہا کہ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ بیٹوں نے کہا، ہمارے والد بیمار ہیں، جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب حضرت آدم کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت حوا نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا اور ان سے آنے کا مقصد پوچھا، جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آج ہم حضرت آدم کی روح قبض کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ رونے لگی، جس پر حضرت آدم نے حضرت حوا سے کہا، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لوح تیار کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتے ساتھ نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت آدم کے جنازے کی امامت فرمائی اور باقی تمام فرشتوں نے ان کے پیچھے حضرت آدم کی نماز جنازہ عطا فرمائی۔ پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی اور پھر کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ ناظرین گرامی، جب حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں دفن کیا گیا ہے، اور ایک یہ قول ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس میں دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا اور طوفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ تو سب مشہور اور قوی قول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد مسجد خیف میں دفن کر کے ان کی قبر کو لوگوں سے پوشیدہ کر دیا۔